بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 7۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ ساری دوپہر ہم شاہراہ سلیمان پر چلتے رہے۔ انفادوس اور سکارگا ہم لوگوں کے شانہ بشانہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سامان اٹھائے ہم سے چند قدم آگے آگے چل رہے تھے۔ انفادوس، یہ راستہ کس نے بنایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے آقا، کوئی نہیں جانتا کہ راستہ کب اور کس نے بنایا ہے۔ ایک گگول ہے جو اس راستے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ گگول ہمارے بادشاہ کی نامی جادوگرنی ہے اور وہ پشت ہا پشت سے زندہ ہے۔ اب کوئی بھی فانی انسان ایسا فراخ اور مضبوط راستہ نہیں بنا سکتا، اس لیے ہمارا بادشاہ خاص طور پر اس راستے کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا، تو وہ تصویریں کس نے بنائی جو اس راستے کی ایک سرنگ میں ہیں؟ جن لوگوں نے راستہ بنایا انہی لوگوں نے وہ تصویریں بنائی ہوں گی، اور میں عرض کر چکا ہوں میرے آقا کہ کوئی بھی اس راستے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تمہارا قبیلہ یہاں کب سے آباد ہے؟ یہ بات ہمارے بوڑھوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ہمارا قبیلہ صدیوں سے یہاں آباد ہے۔ ہمارے آبا و اجداد شمال کی طرف سے آئے تھے۔ گگول جو کوکوانا کی عظیم ترین شخصیت ہے اور جو ماضی اور مستقبل کے بارے میں جانتی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اس ملک کی آب و ہوا نہایت موزوں ہے، اس لیے ہمارے اجداد کا خاندان یہاں پھیلا بڑھا۔ ان کی اولاد یہاں رہ کر بہادر اور طاقتور ہو گئی۔ اب ہماری تعداد ریت کے ذروں جتنی ہو گئی ہے، اور جب ٹوالا ہمیں جنگ کے لیے پکارتا ہے تو ہماری تعداد سے روئے زمین کا کافی حصہ ڈھک جاتا ہے۔ جنگ کے لیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوکوانا ناقابل عبور پہاڑوں کی پناہ میں ہے تو پھر ایسا کون بہادر ہوگا جو ان پہاڑوں کو عبور کر کے تم پر حملہ کرے؟ شمال کی طرف پہاڑ نہیں ہیں، اور اکا دکا ہیں بھی تو معمولی۔ اسی طرف سے ہم سے 3 پشتوں پہلے کچھ انجانے لوگ ہم پر چڑھ آئے تھے۔ بڑا گھمسان کا رن پڑا تھا۔ اس وقت ہمارے بہادروں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور ان کے ہزاروں آدمی کھیت رہے۔ تب سے آج تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ تب تو تمہارے ملک کے سپاہی بیکار پڑے پڑے عاجز آ گئے ہوں گے اور ان کے ہتھیار زنگ آلود ہو گئے ہوں گے۔ یہ بات نہیں میرے آقا، 3 پشتوں پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بھی ایک جنگ ہوئی، لیکن وہ جنگ خانہ جنگی تھی، یعنی کتا کتی کو کھا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ ٹوالا جو میرا سوتیلا بھائی ہے، اس کا ایک اور بھائی تھا، دونوں ہم عمر تھے۔ اب یہ ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ جب 2 بچے شاہی گھرانے میں ایک ہی عمر کے ہوں تو کمزور بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے اور تاج و تخت کا وارث طاقتور بچہ بنتا ہے۔ لیکن مرحوم بادشاہ کی بیوی کو اپنے کمزور بچے سے بہت محبت تھی، چنانچہ اس نے اسے کہیں چھپا دیا تاکہ وہ زندہ رہے۔ یہی بچہ ٹوالا ہے جو اس وقت کوکوانا کا بادشاہ ہے۔ اچھا، تو پھر؟ میرے آقا، پھر یوں ہوا کہ کاف امیر اور ٹوالا کا باپ مر گیا اور اس کی جگہ اس کے لڑکے ایماٹو کو بادشاہ بنا دیا گیا، اور اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم لوگوں نے ابھی ابھی جنگ سے فراغت پائی تھی اور ملک میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت گگول نے ان لوگوں سے کہا کہ ملک پر دیوتاؤں کا غضب قحط کی شکل میں اس لیے نازل ہوا ہے کہ ایماٹو ہمارا بادشاہ ہے۔ اس وقت ایماٹو ایک زخم کی وجہ سے اپنے جھونپڑے میں پڑا ہوا تھا۔ گگول ایک جھونپڑے میں گھس گئی اور ٹوالا کو اپنے ساتھ لے آئی، جسے اس نے ان پہاڑوں اور جنگلوں میں اب تک چھپا رکھا تھا۔ گگول نے ٹوالا کے جسم سے کپڑے ہٹا کر لوگوں کو دکھایا کہ اس کی کمر کے گرد سام کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے شاہی خاندان کی نشانی ہے۔ یہ تصویر لوگوں کو دکھا کر گگول نے کہا کہ اے لوگوں، تمہیں میرا متشکر ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری حقیقی بادشاہ کی اب تک حفاظت کی ہے، اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم ٹوالا کو کوکوانا کا بادشاہ تسلیم کر لو۔
لوگ بھوک سے پاگل ہو رہے تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور گگول کے علم پر انہیں پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ وہ چلائے، ہمارا بادشاہ، ہمارا بادشاہ۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے، ٹوالا کوکوانا کا حقیقی بادشاہ نہیں ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ یہ شور سن کر ایماٹو بستر سے اٹھا اور اپنی وفادار بیوی کے کاندھے کا سہارا لے کر جھونپڑی کے پاس آیا۔ پیچھے اس کا لڑکا بھی دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیسا شور ہے؟ ایماٹو نے پوچھا، اور تم بادشاہ بادشاہ کیوں چلا رہے ہو؟ ٹوالا بھوکے کتے کی طرح اپنے رحم دل اور انصاف پسند بھائی کی طرف لپکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر دے پٹکا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو کر اپنا چاقو ایماٹو کے سینے میں دستے تک اتار دیا۔ لوگ چلائے کہ ٹوالا ہمارا بادشاہ ہے، اور تب مجھے پتا چلا کہ چشم زدن میں کتنا بڑا انقلاب ہو گیا۔ لیکن اس کی بیوی اور ایگنوسی کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا، کیا ٹوالا نے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا؟ نہیں میرے آقا، بدقسمت رانی نے جب دیکھا کہ اس کی خوشیوں کا سورج غروب ہو چکا ہے تو اس نے جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا اور ایک طرف بھاگ نکلی۔ 2 روز بعد بھوک اور پیاس سے خستہ حال وہ پھر کوکوانا میں آئی، لیکن کسی نے اس مصیبت کی ماری کو خشک روٹی کا ایک ٹکڑا تک نہیں دیا۔ جبکہ رات ڈھل رہی تھی، ایک چھوٹی سی لڑکی روٹی کے لیے لوگوں کی نظروں سے بچتی رانی کے پاس گئی اور اسے کھانے کو دے دیا۔ بدنصیب بیوہ نے اس لڑکی کو دعائیں دیں اور ایگنوسی کو سینے سے لگائی اس برف پوش پہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ تب سے اب تک کسی نے ایگنوسی اور اس کی ماں کو نہیں دیکھا۔ یقین ہے کہ وہ ان پہاڑوں میں ماں اپنے بچوں کے اکڑ کر مر گئی ہوگی۔ تو اگر ایگنوسی زندہ ہوتا تو وہی کوکوانا کا بادشاہ ہوتا؟ جی ہاں میرے آقا، اس کی کمر کے گرد بھی سام کی تصویر بنی ہوئی ہے، لیکن افسوس مدت ہوئی کہ وہ اور اس کی ماں اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ وہ دیکھیے میرے آقا، انفدوس نے چند جھونپڑیوں پر مشتمل ایک گاؤں کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہی وہ گاؤں ہے جہاں ایگنوسی کی ماں آخری مرتبہ دیکھی گئی تھی۔ ہم آج اسی گاؤں میں قیام کریں گے، لیکن اگر آپ کی مرضی ہو تو تب۔ انفادوس، جبکہ ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں تو تمہاری مرضی ہماری مرضی ہے۔ میں نے یہ کہا اور ہنری کو مخاطب کرنے کے لیے پیچھے مڑا اور امبوکا سے ٹکرا گیا، جو میری اور انفادوس کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ امبوکا کے چہرے سے غم و غصہ ٹپک رہا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ باتوں باتوں میں ہم نے کافی راستہ طے کر لیا تھا۔ کوہ صبا کی برف پوش چوٹیاں کافی پیچھے چھوٹ گئی تھیں اور اس طرف سے آئی ہوئی یخ بستہ ہوا یہاں آ کر بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ چاروں طرف ہری بھری زمین اور اس کے خطے پھیلتے چلے گئے تھے۔ انفادوس نے ایک شخص کو ہماری اطلاع دینے کے لیے گاؤں کی طرف دوڑا دیا تھا اور وہ ہم سے جدا ہو کر حیران کن تیزی سے بھاگا تھا، اور بقول انفادوس اسی تیزی سے تمام راستہ بھاگتا چلا گیا تھا۔ اور انفادوس نے بتایا تھا کہ تیزی سے بھاگنا کوکوانا کا فن خاص تھا اور بچپن سے ہی اس کی تعلیم ہر ایک کے لیے فرض قرار دی گئی تھی۔ جب ہم اس گاؤں سے 2 میل دور تھے تبھی سے گاؤں کے لوگ جوق در جوق ہماری طرف آنے لگے۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہنری نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر اندیشہ ظاہر کیا کہ اس میں ان لوگوں کی کوئی چال نہ ہو۔ ہنری کی خوفزدہ لہجے کی وجہ سے انفادوس اس کا مطلب سمجھ گیا۔ آپ لوگ کچھ خوف نہ کریں، انفادوس نے کہا۔ ان لوگوں کا افسر میں ہوں اور یہ میرے حکم کے مطابق آپ کا استقبال کرنے آ رہے ہیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن دل میں میرے بھی کھدبد ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کوئی نصف میل دور راستہ ایک ٹیلے پر سے ہو کر گزرتا تھا۔ ٹیلے کے پرلی طرف میدان چھٹا ہوا تھا اور اس میدان میں لوگ گروہ در گروہ جمع ہو رہے تھے۔ یہ واقعی ایک عجیب نظارہ تھا۔ ہر ایک گروہ میں 300 کے قریب سپاہی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور چاقو تھے۔ ان کے جسم رنگ برنگی کھالوں میں لپٹے ہوئے تھے، اور جب ہم ٹیلے سے نیچے اترے تو 3600 سپاہی راستے کے دونوں طرف قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم پہلے دستے کے قریب سے گزرے اور ہماری نگاہوں نے ایسے سپاہیوں کو دیکھا جنہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ تمام سپاہی پکی ہوئی عمروں کے تھے،
کسی کی بھی عمر 30-40 سال سے کم نہیں تھی۔ ہر ایک شخص قد و قامت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ تمام لوگوں کے قد 6 فٹ یا اس سے چند انچ بلند تھے۔ پیشانی پر بندھی ہوئی چمڑے کی پٹی میں رنگ برنگے پر لگے ہوئے تھے۔ کمر کے گرد اور دائیں پاؤں کے گھٹنے سے کچھ اوپر بیلوں کی دمیں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ لوگ اپنے بائیں ہاتھ میں 20 فٹ گولائی کے ڈھالیں اٹھائے ہوئے تھے اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں 20 انچ گولائی کی ڈھالیں اٹھائے ہوئے تھے، اور ڈھالوں کے کنارے پیٹ پیٹ کر کاغذ کی مانند باریک کر دیے گئے تھے، اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو ہماری فہم سے بالاتر تھے۔ ان کے ہتھیار بہت مختصر لیکن مہلک تھے۔ ہتھیاروں میں ایک تو چھوٹا سا نیزہ تھا جس کا پھل 6 انچ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا۔ یہ نیزہ دست بدست جنگ میں استعمال ہوتے تھے اور ان سے زخم کھایا ہوا انسان کسی صورت میں بچ نہیں سکتا تھا۔ علاوہ اس کے ہر ایک سپاہی کے پاس 3 بھاری چاقو تھے جن کا وزن 3 پاؤنڈ سے کم نہیں ہوگا۔ ایک چاقو تو ان کے کمر کے گرد لپٹی ہوئی بیل کی دم میں بھی لپٹا رہا، اور دوسرا ڈمالوں کے پیچھے سے بنے ہوئے چمڑے کے خولوں میں لگا رہتا۔ ان چاقوؤں کو ٹولاس کہتے ہیں۔ یہ پھینک کر مارے جاتے تھے۔ یہ چاقو سنسناتا ہوا 50 گز تک جاتا تھا۔ زمانہ وسطیٰ میں جو کام تیروں سے لیا جاتا تھا وہی کام ٹولاس انجام دیتے تھے۔ ہم ان لوگوں کے بیچ سے گزرنے لگے۔ ان کے افسروں نے اپنا نیزہ ہوا میں بلند کیا تو ساتھ ہی ہزاروں نیزے ہوا میں بلند ہوئے، اور شاہی سلام کے الفاظ کوم کوم سے گرد و پیش کی زمین تھرا اٹھی۔ اسی طرح سے سلام وصول کرتے ہوئے ہم لوگ گاؤں کے گرد 1 میل کی گولائی میں کھدی ہوئی خندق تک پہنچ گئے۔ خندق کے پرلی طرف گاؤں کے شہر پناہ تھی جو بانس اور درخت کے موٹے موٹے تنوں کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ گاؤں کے صدر دروازے کے قریب ایک پل سا بنا ہوا تھا جو موٹے رسوں کی مدد سے خندق پر سے اٹھایا اور وقت ضرورت گرا دیا جاتا، اور پھر ہم اس پل پر سے گزر کر کرول یعنی افریقہ کی غیر مہذب قبیلوں کی بستی کو کرول کہتے ہیں اس میں داخل ہو چکے تھے۔ کرول کے بیچوں بیچ سے 4 راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے 4 سمتوں کی طرف جا رہے تھے، اور جھونپڑیاں راستوں کے ایک طرف مربع میدان میں بڑے سلیقے سے بنی ہوئی تھیں۔ جھونپڑی کے دروازے غیر ضروری حد تک اونچے اور چوڑے تھے۔ ہر ایک جھونپڑی کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن چھٹا ہوا تھا جو گایوں اور بیل کے گوبر سے لیپ پوت کر تیار کیا گیا تھا۔ کرول میں داخل ہوتے تو دیکھا کہ سڑک کے دونوں کناروں پر بے شمار عورتیں کھڑی حیرت اور خوف سے ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ افریقہ کی دیگر وحشی اقوام کے مقابلے میں یہ عورتیں قبول صورت اور تندرست و توانا تھیں۔ ہونٹ بھی کچھ زیادہ موٹے نہیں تھے۔ وہ ہماری طرف اشارہ کر کے آپس میں کانا پھوسی کر رہی تھیں۔ ایک دم سے انفادوس کو جانے کیا سوجھی کہ اس نے گڈ کی ننگی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے خوبصورت سفید پیروں کی شان میں بلند آواز میں ایک پورا قصیدہ کہہ مارا۔ تمام عورتوں کی نگاہیں گڈ کی ٹانگوں پر مرکوز ہو گئیں، اور گڈ بیچارے کا رنگ مارے شرم کے سرخ ہو گیا۔ انفادوس چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں کے بیچ میں بنے ہوئے ایک جھونپڑے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ تشریف لائیے میرے آقا، اس نے کہا، ہماری اس معمولی جھونپڑی میں آرام کیجیے۔ ہم آپ کے کھانے کے لیے اسی وقت شہد، دودھ، ایک بیل اور چند مینڈھے لے آتے ہیں۔ آپ کو یہ چیزیں شاید کچھ زیادہ مزہ نہ دیں، لیکن نہیں انفادوس، میں نے کہا، یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس وقت ہم زیادہ تھکے ہوئے ہیں اور فی الحال آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ فرش پر ہمارے سونے کے لیے ملائم بالوں بھری کھالیں بچھی ہوئی تھیں، اور ایک کونے میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے ایک لکڑی کے پیالے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ باہر سے کچھ شور و غل سنائی دیا۔ ہم گھبرا کر جھونپڑی کے دروازے کی طرف لپکے۔ ہر گھڑی ہمیں اپنی جانوں کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ چند آدمی ہاتھوں میں شہد اور دودھ بھرے ہوئے پیالے لیے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ایک نوجوان ایک موٹے تگڑے بیل کو کھینچتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ہم نے بڑی تمکینت سے گردن ہلا کر ان تحفوں کو قبول کیا۔ فوراً ہی ایک شخص اپنا چاقو لہراتا ہوا ایک طرف آیا اور چشم زدن میں بیل کو ذبح کر کے رکھ دیا۔ بیل کا اچھا اچھا گوشت کاٹ کر ہمارے لیے رکھ دیا گیا، اور باقی کے گوشت پر ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ جھپٹ پڑے، اور ستاروں کے باشندوں کے لیے اس عطا کردہ تبرک پر جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔
امبوپا ایک لڑکی کے ساتھ بڑی مستعدی سے کھانا تیار کرنے لگا۔ جھونپڑی کے سامنے گڑھا کھود کر چولہا بنا دیا گیا اور مٹی کی ایک دیگچی میں گوشت بھر کر چڑھا دیا گیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو ہم نے سکاریگا اور انفادوس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ وہ دونوں شکر گزاری سے گردنیں جھکائی فوراً آ گئی اور ہم کھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی چوکیوں پر، جس کا یہاں عام رواج تھا، جم گئے۔ انفادوس کا دل ہماری طرف سے صاف تھا اور وہ بڑے خلوص و انکساری سے باتیں کر رہے تھے، لیکن سکاریگا کی آنکھوں سے کینہ اور نفرت ٹپک رہی تھی اور ہمیں مشکوک اور غضبناک نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہماری سفید رنگت اور بندوق کی جادو سے اور لوگوں کی طرح سکاریگا بھی مرعوب ضرور ہوا تھا، لیکن جب اس نے ہمیں عام لوگوں کی طرح کھاتے اور باتیں کرتے دیکھا تو اس کے دل سے ہمارا تمام رعب داب رخصت ہو گیا۔ یہ واقعی ایک خطرناک بات تھی اور میں اس کی وجہ سے اپنے دل میں خوف کی تیز دھڑکن محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کوارٹر مین، کھا چکنے کے بعد ہنری نے کہا، ان لوگوں سے دریافت تو کرو کہ میرا بھائی یہاں آیا تھا یا نہیں، اور اگر آیا تھا تو وہ کس طرف گیا اور زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ ہنری، جلد بازی سے کام مت لو، یہ بات دریافت کرنا ابھی مناسب نہیں، وقت آنے پر سب کچھ خود بخود معلوم ہو جائے گا، میں نے کہا۔ ہم نے پائپ جلائی تو ہمارے ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں اور انفادوس کو حیرت زدہ ہونے کا ایک اور موقع ملا۔ ہمارے منہ سے دھواں نکلتے دیکھ کر وہ مارے حیرت اور خوف کے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اس ملک میں تمباکو کافی مقدار میں پیدا ہوتا تھا، لیکن وہ تمباکو کے اس نئے استعمال سے واقف نہ تھے۔ میں نے انفادوس سے دریافت کیا کہ اب ہم آگے کب رواں ہوں گے، اور یہ جان کر مجھے واقعی خوشی ہوئی کہ سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور ہم کل صبح ہی روانہ ہو جائیں گے۔ ٹوالا کو ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے آدمی دوڑا دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت اپنے دارالسلطنت لوم میں مقیم تھے اور اس جگہ سالانہ میلے کی تیاری بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ یہ میلہ ہر سال وہاں جون کے مہینے میں ہوتا تھا۔ پورے ملک کے لوگ میلے میں جمع ہو جاتے اور کوکوانا کی مشہور رسم چڑیلوں کی رقص، جس کا ذکر آگے آئے گا، ادا کی جاتی۔ ہم لوگوں کو پاؤ پھٹتے ہی روانہ ہونا تھا۔ انفادوس ہمارے ساتھ جا رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ اگر راستے میں کوئی حادثہ نہ ہوا یا اگر ندیوں کا پانی نہ چڑھ آیا تو ہم دوسرے روز شام تک لو پہنچ جائیں گے۔ انفادوس اور سکاریگا کو رخصت کر کے ہم کھالوں پر دراز ہو گئے۔ سونے سے پہلے میں نے دیکھا کہ امبو کا جھونپڑی کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی تو اس کا چہرہ مارے غصے کے چمکنے لگتا اور کبھی وہ خود بخود مسکرا اٹھتا۔ نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اس لیے میں امبوکا کی اس حالت پر غور نہ کر سکا اور جانے کب سو گیا۔ شاہراہ سلیمان پر ہم 2 روز تک چلتے رہے۔ اس سفر کی تفصیلات سے میں اپنے قارئین کو اکتانا نہیں چاہتا، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے، کرالوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تمام کے تمام کرال ایک ہی ڈھنگ سے بنائے گئے تھے اور ہر کرال میں ہمارا شاندار استقبال کیا گیا۔ راستے میں ہمیں عورتوں اور مردوں کے گروہ ملتے رہے جو لو کی طرف سالانہ میلے میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے واقعی تعجب ہوا کہ کوکوانا کا ہر بالغ ایک اچھا سپاہی تھا۔ دوسرے روز شام کو ہم نے ایک بلند مقام پر قیام کیا اور نیچے ہمارے قدموں تلے ایک سبزہ زار خطے پر لو پھیلا ہوا تھا۔ یہ کرال کوکوانا میں سب سے بڑا تھا اور اس کے کنارے میں چاروں طرف خاص قسم کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ گویا سپاہیوں کی چھاؤنیاں تھیں۔ اور کرال کے شمال میں ایک پہاڑ ہلال کی شکل میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ان 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی ایک ندی بیچوں بیچ سے گزر رہی تھی۔ اس ندی پر جگہ جگہ پل بنے ہوئے تھے اور ندی سے 60-70 میل دور بلند پہاڑ تھے جن کی چوٹیاں برف پوش تھیں۔ یہ بڑا راستہ وہاں کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ بظاہر میں نے ایک بے ڈھنگا سوال کیا۔ کون جانے، انفادوس نے کندھے جھٹک کر جواب دیا۔ ان پہاڑوں میں بہت سے غار ہیں، بیچ میں ایک بہت بڑا غار ہے، اور یہ غار وہ جگہ ہے جس میں کچھ چیزیں ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد یہاں آئے تھے، اور اسی جگہ وہ مقام ہے جو موت کا کمرہ کہلاتا ہے اور جہاں ہمارے مردے رکھے جاتے ہیں۔ انفادوس،
تمہارے اجداد کس چیز کی تلاش میں آئے تھے؟ میں نے بڑے شوق سے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے آقا آپ ستاروں سے آئے ہیں، اس لیے آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ انفادوس ان پہاڑوں کے اسرار سے واقف ہے، لیکن ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ ہاں انفادوس، میں نے کہا، ہم ماضی اور مستقبل کا حال جانتے ہیں۔ ہمیں ہمارا علم بتاتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد ان چمکیلے پتھروں کی تلاش میں آئے تھے جو ان پہاڑوں کے غاروں میں سے کسی ایک میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کنکیوں سے انفادوس کی طرف دیکھا۔ میرے ان الفاظ کا اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ میرے آقا بڑے عقل مند اور زیرک ہیں، انفادوس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تو آپ کے مقابلے میں طفل مکتب ہوں اور اس بارے میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا۔ میرے آقا کو گگول سے بات چیت کرنی چاہیے جو آپ ہی کی طرح عقل مند ہے۔ انفادوس کے جانے کے بعد میں نے برف پوش پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنری سے کہا، ہنری دیکھو، وہاں ہے خزانہ۔ امبوپا جو ہمارے پیچھے کھڑا ہوا تھا کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ ہاں میکومیزن، ان پہاڑوں میں بے شمار خزانہ ہے، جبکہ تم سفید لوگ دولت اور چمکیلے پتھروں کے اس قدر بھوکے ہو تو تم اسے پالو گے۔ اور کیا میں آپ سے دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں خزانہ ہے اور ہم؟ میں نے غصہ دباتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا۔ وہ زہریلی ہنسی ہنستا ہوا چل دیا۔ اب یہ امبوپا کسی بات کی وجہ سے ہماری ہر بات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ ہنری نے کہا، یہ بات یقینی ہے کوارٹرمین کہ امبوپا اس ملک اور خزانے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں یہ تو بتاؤ، اس نے میرے بھائی کے بارے میں کچھ بتایا؟ امبوپا نے ہر اس شخص سے جو اس سے ذرا بھی بے تکلف ہوا ہے تمہارے بھائی کے بارے میں دریافت کیا ہے، لیکن سب کا جواب ایک ہی تھا کہ ہم سے پہلے انہوں نے ہم جیسے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ ہمارا یہاں پہنچنا ایک معجزہ ہے۔ کوہ صبا اور صحرا کو عبور کرنا بچوں کا کھیل نہیں، گڈ نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جارج بغیر نقشے کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوگا؟ میں نہیں جانتا، ہنری نے کہا، لیکن مجھے کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو پالوں گا۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی نے کوکوانا کو اپنے لبادے میں لپیٹ لیا، اور ارض البلد میں شام جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جو ہلکا ہلکا اجالا چھایا رہتا ہے وہ اس جگہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی سورج پہاڑوں کے پیچھے جاتا ہے کوکوانا میں ایک دم سے گہری تاریکی چھا جاتی ہے۔ جتنا فاصلہ موت اور زندگی میں ہے اتنا فاصلہ بھی یہاں روشنی اور تاریکی میں نہیں ہوتا۔ چاند طلوع ہوا اور ہم مبہوت کوکوانا کے خوبصورت منظر کو تکنے لگے۔ میری زندگی بڑی ہنگامی گزری ہے، لیکن چند مناظر کو میں فراموش نہیں کر سکتا، اور ان میں سے ایک کوکوانا کی چاندنی رات کا نظارہ ہے۔ اس خوبصورت منظر کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ بس یوں سمجھیے کہ تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھنے کے بعد اگر کوئی نظارہ مرعوب یا متاثر کر سکتا ہے تو وہ یہ ہے۔ اگر میرے آقا سستا چکے ہوں تو لو کی طرف چلا جائے، وہاں آپ کے قیام کے لیے ایک جھونپڑی مخصوص کر دی گئی ہے۔ انفادوس نے آ کر کہا، چاند طلوع ہو چکا ہے، اب راستے سے بھٹکنے کا خدشہ نہیں ہے۔ ایک ہی گھنٹے بعد ہم لو کے صدر دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ خندق پر پل گرا ہوا تھا اور اس پر ہتھیار بند سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انفادوس نے آگے بڑھ کر کچھ مبہم سے الفاظ کہے۔ یہ گویا لو میں داخل ہونے کا پاسپورٹ تھا۔ لو کے مختلف محلوں سے گزرنے کے بعد انفادوس ایک جگہ رک گیا۔ ایک احاطے میں چند جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں اور یہ ہمارے لیے تھیں۔ ہم احاطے میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہر جھونپڑی میں سوکھی گھاس پر کھالیں بچھا کر بستر تیار کیا گیا تھا۔ کھانا شاید پہلے سے ہی تیار کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوئے چند جوان لڑکیاں لکڑی کے پیالوں میں بھنا ہوا گوشت اور ابلی ہوئی سبزیاں لے کر حاضر ہو گئیں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد ہم نے طے کیا کہ الگ الگ جھونپڑی میں اکیلے سونا خطرے سے خالی نہیں، چنانچہ ہم نے تمام بستر ایک ہی جھونپڑی میں بچھانے کا حکم دیا، اور اس حکم پر ہماری خدمت کرتی ہوئی لڑکیاں کھل کھلا کر ہنس پڑیں۔ بہرحال
ہم نے ان کے ہنسنے کا کچھ خیال نہیں کیا اور اپنے اپنے بستروں پر دراز ہو گئے۔ کافی دن چڑھے، ہماری آنکھ کھلی۔ ہماری خادم لڑکیاں، جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی قسم کی شرم و حیا نہ تھی، ہمارے کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے مستعد کھڑی تھیں۔ مجھے کیا کپڑے بدلنے ہی؟ گڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ننگی دھوئے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ بندہ تو ایک جوڑا جوتوں اور ایک عدد قمیض میں ہی دن گزار رہا ہے۔ یار کوارٹر مین، خدا کے لیے اب تو مجھے میری پتلون واپس دلا دو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ گڈ کی پتلون تو کبھی کی بادشاہ کے پاس پہنچا دی گئی ہے، جو آج ہم سے ملاقات کرنے والا ہے۔ ہم نے لڑکیوں کو رخصت کیا اور نہانے دھونے سے فرصت پائی۔ گڈ نے ایک طرف کی داڑھی بنائی اور دوسری طرف کی بنا ہی رہا تھا کہ میں نے اور ہنری نے بڑی کوششوں اور خوشامدوں سے اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔